سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق دنیا کی تاریخ میں علاؤالدین خلجی واحد بادشاہ تھا جس نے نہ صرف مہنگائی پر قابو پا لیا بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک نے بعد ازاں اس کی اصلاحات کو کاپی کیا۔ ہمیں آج امریکہ، برطانیہ، جاپان اور انڈیا میں مہنگائی پر قابو پانے کے جتنے قوانین اور ادارے دکھائی دیتے ہیں، ان کا اصل بانی علاؤالدین خلجی تھا۔ علاؤالدین خلجی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت ہندوستان دو بڑے مسائل کا شکار تھا۔ سابق حکمرانوں کے عیاشیوں کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، حکومت قرضوں پر چڑھ رہی تھی، تاتاری افریت بن کر آگے بڑھ رہے تھے۔ دلی کے تخت کو صاف دکھائی دے رہا تھا اگر ہندوستان نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط نہ بنائی تو تاتاری ازدے کی طرح پورے ملک کو نگل جائیں گے۔ اس صورتحال میں بادشاہ مقدمے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستان کو بچانے کے لیے ایک مضبوط فوج چاہیے تھی، لیکن فوج کو تنخواہیں اور دیگر مراد کہاں سے دی جائیں؟ دوسرا، معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی تعداد اور مراد میں کمی کی جائے تو ملک کو تاتاریوں سے کون بچائے گا؟ بادشاہ کے مشیروں نے اسے دو مشورے دینا شروع کر دیے جو عموماً اس قسم کی صورتحال میں وزیر یا مشیر دیتے ہیں۔ بادشاہ سے کہا گیا، آپ عوام پر ٹیکس بڑھا دیں۔ ہندوستان میں اگنے فروخت ہونے، خریدنے جانے یا پھر استعمال کیے جانے والی ہر جنس پر 10-15% GST لگا دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے سوچا، کیا لقمے لقمے کو ترسے عوام مزید ٹیکس دے سکیں گے؟ اس کا جواب نفی میں تھا، کیونکہ اس وقت دلی شہر میں سفید پوش بآواز بلند زکوٰۃ اور صدقے کے اصول کے لیے صدائیں لگاتے تھے۔ لوگ 3 کی جگہ دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، کچا پیاز باقاعدہ سالن بن چکا تھا۔ اس صورتحال میں بادشاہ کا ایک مشیر ملک خطیر الدین آگے بڑھا۔ اس نے بادشاہ کو ایک ایسی پالیسی بنا کر دی جو آج 700 سال گزرنے کے بعد بھی نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ ماڈرن ورلڈ اس پر عمل پیرا ہے۔ ملک خطیر الدین نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اب ملک کے تمام ادارے مختلف وزیروں کے حوالے کر دیں، لیکن مہنگائی کنٹرول کرنے کا محکمہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ کھانے پینے اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں خود طے کریں، روزانہ کی بنیاد پر ان کی پڑتال کریں۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے سب سے پہلے ملک کے لیے گندم، جو، چنے، چاول، گڑ اور دالوں کے نرخ طے کر دیے۔ یہ ریٹس پورے ملک میں یکساں تھے اور کسی تاجر کو اس میں گڑبڑ کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ نے بڑے شہر میں غلہ فروشوں کی منڈیاں بنوائی، تاجروں کو ان منڈیوں میں آباد کرایا۔ شہر کے تمام لوگ صرف انہی منڈیوں سے اناج خرید سکتے تھے۔ ان منڈیوں کے علاوہ اناج کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ ان منڈیوں کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت طے تھا۔ ملک میں اناج کی ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی گئی۔ جو تاجر اس قانون کی خلاف ورزی کرتا اسے منڈی کے عین درمیان میں کوڑے مارے جاتے تھے۔ سرکاری اہلکار کھیتوں سے براہ راست غلہ خریدتے تھے۔ یہ غلہ بعد ازاں تاجروں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ تاجر طے شدہ منافع رکھ کر اسے گاہکوں کو فروخت کرتے تھے۔ بادشاہ کسانوں کی لاگت پر بھی توجہ دیتا۔ اگر کسی سال بارش کم ہوتی یا بیج مہنگا ہو جاتا تو بادشاہ قیمتوں کو خود ریوائز کر دیتا۔ علاؤالدین خلجی نے غلے کے بعد سبزی اور گوشت کے نرخ پر توجہ دی۔ اس نے سبزی بازار اور گوشت کی مارکیٹیں بنائی۔ سرکاری اہلکاروں کو نگرانی کے لیے ان مارکیٹوں میں تعینات کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑے پر توجہ دی۔ اس نے رومال سے لے کر ریشمی گاؤن تک ہر قسم کے کپڑے کی قیمتیں طے کر دی۔ اس نے تمام شہروں میں سرائے عدل کے نام سے کپڑے کی مارکیٹیں بنوائی۔ ان مارکیٹوں کے علاوہ کپڑے کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ ان مارکیٹوں کے اوقات کار طے تھے۔ جو بھی ان اوقات کار کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اس نے اس کے بعد گھوڑوں، کچروں، اونٹوں، بیلوں اور گائے بھینسوں کے ریٹس بھی طے کر دیے۔ اس نے غلاموں اور کنیزوں کے نرخ بھی طے کر دیے۔ اس نے سوئی، کنگھی، جوتوں، برتنوں، روٹی، حلوے، ریوڑی اور پودینے تک کے ریٹس طے کر دیے۔ اس نے تیل اور مہندی تک کا نرخ بھی فکس کر دیا۔ بادشاہ روزانہ نرخ چیک کرتا تھا، اپنے اہلکاروں سے رپورٹس منگواتا تھا، خود بازاروں کا جائزہ لیتا تھا، کبھی کبھار بچوں کو پیسے دے کر بازار بھجوا دیتا۔ یہ بچے مختلف دکانوں سے مختلف چیزیں خریدتے تھے۔ اگر کسی دکاندار کے ریٹس میں فرق ہوتا تو علاؤالدین خلجی اس دکاندار کی ناک یا کان کٹوا دیتا تھا۔ بادشاہ ریٹس کے معاملے میں اس قدر سخت اور قانونی تھا کہ اس نے دلی کی طوائفوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔
ان کے نرخ بھی طے کر دیے۔ بادشاہ کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، لوگ خوشحال اور مطمئن ہوئے، خزانے میں پیسے آنے لگے۔ بادشاہ نے فوج بڑھانا شروع کر دی۔ بادشاہ کی اس حکمت عملی کے باعث 4,75,000 سواروں کا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ اس لشکر نے بعد ازاں نہ صرف مغلوں اور تاتاریوں کا مقابلہ کیا بلکہ بادشاہ نے دکن کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ یہ دنیا کے نامور حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ علاء الدین خلجی تاریخ عالم کی ایک بڑی سکسیس سٹوری ثابت ہوا۔ اس نے ثابت کر دیا اگر حکمران چاہیں تو یہ مہنگائی جیسے جن کو قابو کر سکتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کی اس ماڈل سے اقوام عالم نے بہت کچھ سیکھا۔ یورپ اور امریکہ میں بعد ازاں کوالٹی کنٹرول اور پرائس کنٹرول کے ادارے بنے۔ ہول سیلز مارکیٹ اور کیش اینڈ کیری کے تصور نے جنم لیا۔ ڈرگ انسپیکٹر پرائس کنٹرول اتھارٹیز کی بنیاد پڑی۔ بنیادی اشیاء ضرورت کے کنٹرول کے فلسفے نے جنم لیا۔ یہ تمام ادارے اس وقت پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ادارے فعال نہیں۔ ان کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ ان کی پہلی وجہ حکومتوں، حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں کے ذاتی مفادات ہیں۔ بدقسمتی سے عوام کو لوٹنے والے 90% تاجر اور صنعت کار حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں، لہٰذا حکومت اور حکومتی ادارے ان کے سامنے بے بس ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اس ملک میں آٹے کا بحران کون پیدا کرتا ہے؟ چینی کون سستی نہیں ہونے دے رہا؟ گھی، دالوں اور چاولوں پر کون قابض ہے؟ کپڑا کون مہنگا کر رہا ہے؟ بجلی، گیس اور پیٹرول کی مہنگائی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ آپ کو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ ہماری ترجیحات ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے مہنگائی سمیت تمام عوامی مسائل حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم اور صدور کے پاس عراق، افغانستان، امریکہ حتیٰ کہ چلی کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن عوام کو سستے داموں چینی، آٹا، دالیں اور سبزیاں فراہم کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے 5 منٹ کی میٹنگ نہیں کرتے جب تک وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پرائس اور کوالٹی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یہ علاء الدین خلجی کی اسپرٹ سے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہمارے حکمران تو مارکوس بننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کی کوشش ہے ان کی آخر عمر ہوائی میں گزرے، لہٰذا ان کے پاس علاء الدین خلجی جیسے کم عقل بادشاہ کی حکمت عملی پر غور کے لیے وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عقل پر تالا لگا دیتا ہے تو وہ اس کو کیسا بنا دیتا ہے، یہ دیکھنا ہو تو آپ آج ایوان اقتدار کی طرف دیکھ لیجئے۔ آپ کو وہاں ایسے لوگ دکھائی دیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے کر ان سے عقل، درد دل اور عزت چھین لی ہے۔